معزز سامعین السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی سننے کے بعد آپ لوگ جان جائیں گے کہ دوسروں کے بارے میں کہے گئے آپ کے الفاظ اور دوسروں کی گئی تعریفیں آپ کی زندگی پر کتنی بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے، بس اس میں جو نام استعمال کیے گئے ہیں وہی فرضی ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے یونیورسٹی سے۔ دوستو، ارم کہتی ہے کہ ایف اے کے بعد گریجویشن کے لیے جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہاں میری ملاقات شمائلہ سے ہوئی۔ یہ ملاقات کب دوستی میں بدلی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دن گزرتے گئے اور دوستی اور مضبوط ہوتی چلی گئی۔ دوستو، ارم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والدین گورنمنٹ ملازم تھے، ویسے تو پیسے کی ریل پیل تھی۔ دوسری طرف اتفاق سے شمائلہ بھی اپنی والدین کا اکلوتا سہارا تھی۔ دوستو، شمائلہ کے والدین جرمنی میں ہوتے تھے، جہاں ان کا اپنا گاڑیوں کا شو روم بھی تھا۔ انہوں نے شمائلہ کی تربیت کی خاطر اسے پاکستان بھیجا تھا تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کلچر، تہذیب و ثقافت سے بھی آشنا رہے۔ جب ارم اور شمائلہ کی گریجویشن مکمل ہوئی تو انہوں نے ماسٹرز کے لیے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ انہی دنوں ایک زبیر نامی لڑکے نے بھی ان کی کلاس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ چونکہ تینوں کے مضامین ایک ہی تھے تو وہ ایک دوسرے سے ہیلپ لینے لگے۔ کبھی نوٹس کا تبادلہ ہو جاتا تو کبھی کسی اور طرح کی ہیلپ۔ آخر کار زبیر بھی ان کے گروپ کا حصہ بن ہی گیا۔ ارم اور زبیر ایک دوسرے کو کب پسند کرنے لگے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دور دل کے کسی ایک کونے میں شمائلہ بھی زبیر کو پسند کرتی تھی، لیکن زبیر کا جھکاؤ ارم کی طرف دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ماسٹرز کے بعد دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں بات کی تو وہ دونوں کے والدین کو اسٹیٹس کا اعتراض تھا۔ زبیر چونکہ غریب گھرانے سے تھا اور زبیر کے والدین نے اسے سمجھایا کہ اس کے اوپر دوسرے بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے، اسے پڑھایا لکھایا گیا ہے تاکہ وہ یہ ذمہ داری پوری کر سکے۔ جب دونوں کے والدین نہ مانے تو انہوں نے کورٹ میرج کا فیصلہ کیا۔ دوستو، ارم کہتی ہے کہ شادی کے بعد جب وہ دونوں گھر گئے تو دونوں کے والدین نے انہیں اپنانے سے انکار کر دیا۔ شمائلہ جبکہ اپنے گھر میں الگ رہتی تھی تو اس نے انہیں اپنے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا۔ دوستو، جب وہ دونوں اس کے ساتھ رہنے لگے، چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو شمائلہ کو گھر میں نہ پا کر اسے فون کیا۔ وہ بھی بند جا رہا تھا، کوشش کے باوجود بھی اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ دوستو، تیسرے دن شمائلہ نے ارم کو فون کیا اور اسے بتایا کہ اسے کام کی غرض سے ایمرجنسی میں جرمنی آنا پڑا۔ خیر، اسی طرح دن رات گزرتے رہے۔ شمائلہ کی روزانہ ارم سے فون پر بات ہوتی تھی، جس میں زیادہ تر ذکر زبیر کا ہی ہوتا تھا۔ ارم ہر بات شمائلہ سے کرتی، زبیر کیسے اس کا خیال رکھتا ہے، کیسے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگائے رکھتا ہے، کیسے محبت سے اسے باہر کھانا کھلانے لے جاتا ہے، کیا کیا گفٹس دیتا ہے۔ ایون کہ دن کی ساری روٹین ارم شمائلہ سے شیئر کرتی تھی۔ اور دوسری جانب جب زبیر گھر آتا تو اس کے سامنے شمائلہ کی تعریفیں کرتی رہتی کہ دیکھو شمائلہ کتنی اچھی ہے، ہمیں اپنے پاس بلانے کی آفر کر رہی ہے، اس نے اپنا گھر ہمارے سپرد کیا ہوا ہے۔ دوستو، لاشعوری طور پر وہ اپنا کتنا نقصان کر رہی تھی وہ اس بات سے انجان تھی۔ وہ کہتی ہے کہ انہی دونوں اللہ نے انہیں ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے اجالا رکھا ہوا تھا۔ والدین سے ناراضگی ہنوز تھی۔ بیٹی کی وجہ سے ان کا پیار اور مضبوط ہوتا چلا گیا اور ان کی محبت دن بہ دن بڑھتی ہی چلی گئی۔ ارم کی شمائلہ سے باتیں شیئر کرنے کی روٹین نہ بدلی۔ ارم کہتی ہے کہ اسی دوران زبیر کی جاب بھی چلی گئی، بہت جگہ اپلائی بھی کیا لیکن کہیں سے بھی مثبت جواب نہ آیا۔ دوسری طرف جب دونوں کے والدین کو ان کی بیٹی کا پتہ چلا تو ان کی ناراضگی پل میں ختم ہو گئی۔ زبیر اور ارم نے بھی اپنے والدین سے معافی مانگی تو انہوں نے معاف کر کے دونوں کو قبول کر لیا۔ کچھ وقت تو والدین کی سپورٹ سے گزرتا رہا لیکن زبیر کی نوکری کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ شمائلہ اسی دوران ارم سے ہر بات ڈسکس کرتی رہی۔ اس نے زبیر کی نوکری کا بھی بتایا۔ ایک دن اچانک شمائلہ نے روتے ہوئے ارم کو بتایا کہ اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دونوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا، آخر کار وہ ان کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ خیر، انہوں نے تسلی دی۔ دوستو، آپ کو بتاتی چلوں کہ شمائلہ بڑی دیر سے ان دونوں کو فورس کر رہی تھی کہ تم لوگ جرمنی آ جاؤ، لیکن دونوں ہی نہ مانے۔ اب جبکہ شمائلہ بھی اکیلی تھی اور اوپر سے والدین کا بزنس کا بوجھ بھی، ان دونوں نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ زبیر شمائلہ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا سکے۔ ارم کہتی ہے کہ یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بدترین فیصلہ تھا۔
خیر وہ لوگ جرمنی چلے گئے۔ شمائلہ نے زبیر کو اپنے آفس میں اچھی جاب دی۔ گھر کا سارا نظام شمائلہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ ارم کہتی ہے کہ میں سارا دن اپنی بیٹی اجالا کے ساتھ گھر میں رہتی، کام کرتی، کھانا تیار کرتی۔ شام کو جب وہ لوگ آتے تو ہم کھانا کھا کے گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے۔ خیر دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش قسمت تھی کہ میرے پاس دنیا کی ہر خوشی تھی۔ میری جان سے بڑھ کر مجھے عزیز میری دوست میرے پاس تھی۔ میرا پسندیدہ شوہر میرے پاس تھا، میری اولاد تھی۔ خیر میں سمجھتی تھی کہ میں دنیا کی واحد لڑکی ہوں جس کے پاس آسائشوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک رات اچانک میں نے یوں ہی زبیر کا موبائل کھولا تو بڑے عجیب سے میسیجز میرے سامنے آئے۔ پھر میں نے دوسری طرف شمائلہ کی چیٹ کھولی تو وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی تھی۔ دوستوں وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ جس دوست کو میں اپنی جان کا ٹوٹا کہتی تھی وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ خیر میں بالکل بے یقین تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کسی بات کا ذکر نہ کیا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ گمان غلط ہو۔ پھر کچھ دن میں نوٹ کرتی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا تو میں نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا، بات کی تو شمائلہ نے اعتراف کر لیا کہ مجھے تو زبیر سے بہت پہلے کی محبت تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ زبیر اور ارم کا ایک دوسرے سے لگاؤ اور محبت دیکھ کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ شمائلہ نے مزید ارم کو یہ بھی بتایا کہ اس کے اچانک پاکستان سے جرمنی آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ جب ان دونوں کو اکٹھے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی، محبت سے ساتھ رہتے دیکھتی تو اس سے برداشت نہ ہوتا۔ پھر ایک دن اچانک ہی وہ پاکستان چھوڑ کے جرمنی چلی آئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے بہت زیادہ بھولنے کی کوشش کی زبیر کو، لیکن جب تم روزانہ مجھے فون پر زبیر کے متعلق بتاتی، اس کی تعریفیں کرتی، اس کی محبت کی تعریفیں کرتی تو میرے اندر محبت پھر سے جاگ گئی۔ آخر کو میں بھی ایک عورت تھی۔ ارم کہتی ہے کہ میں نے سنا تو مجھے بہت زیادہ برا لگا۔ میں بہت زیادہ چیخی چلائی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اتنا زیادہ چیخی۔ شمائلہ کہنے لگی کہ اگر تم مجھے زبیر کے ساتھ قبول نہیں کر سکتی تو میں ایک بار پھر پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ میں پھر اپنی دوستی کی خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ 4 شادیوں کی اجازت تو اسلام نے زبیر کو دے رکھی ہے۔ وہ تم سے بعد بھی ایک اور شادی کر سکتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے شادی کر بھی لے تو اس کے بعد بھی 2 شادیوں کی گنجائش ہے اس کے پاس۔ ارم کہتی ہے کہ جب میں نے اس کی اتنی باتیں سنی تو میں نے چپ چاپ کمرے میں جا کے اپنا سامان پیک کیا، زبیر کو ساتھ لیا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا تو ایک رینٹ کے گھر میں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ میں نے پھر کافی عرصہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھا اس کی طرف۔ زبیر کو فورس کر کے اس کی جاب بھی میں نے چھڑوا دی۔ زبیر کہیں اور جاب کرنے لگا۔ خیر کافی عرصہ گزرا، لیکن زبیر جو ہے وہ چپ سا رہنے لگ گیا۔ میں جتنی بات کرتی بس وہ اتنا ہی جواب دیتا۔ خیر وہاں ارم کے گھر سے آنے کے بعد مجھے زبیر کی محبت پھر کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ میں ہمیشہ جلتی کرتی رہتی کہ میرا اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا شوہر مجھ سے دور کیسے ہو گیا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوتا۔ آخرکار میں نے ایک دن فیصلہ کر ہی لیا۔ ارم کہتی ہے کہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا۔ میں نے زبیر کو بتایا کہ میں تمہاری اور شمائلہ کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو زبیر بہت زیادہ حیران ہوا، کہنے لگا سوچ لو، تمہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی نہیں میں تیار ہوں۔ پھر میں نے اپنا سامان باندھا، اپنی بیٹی کو لیا، اپنے شوہر کو لیا اور شمائلہ کے گھر چلی گئی۔ جب میں نے شمائلہ کو جا کے بتایا تو وہ پہلے تو بہت زیادہ حیران ہوئی، لیکن پھر مجھ سے وعدہ لینے لگی کہ پھر بھی سوچ لو، تم بہت زیادہ جذباتی ہو کے فیصلہ نہ کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم ہم دونوں کو برداشت نہ کر سکو۔ ارم کہتی ہے کہ میں نے کہا نہیں، اب میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب تو پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے شادی کے تمام انتظامات کیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو سجایا اپنے شوہر کی دوسری بیگم کے لیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے سارے انتظامات کیے جس میں شادی کے زیورات جوڑے۔ 4 دن پہلے میں نے ڈھولکی رکھی، گھر کو پھولوں سے سجایا۔ ڈھولکی میں سوسائٹی کی خواتین بھی مدعو تھیں۔ وہ کہتی کہ جب وہ آتی تو وہ دانتوں تلے انگلیاں چبا لیتی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کیوں یہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنے کو تلی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو سرگوشیاں کرتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکی اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو کسی اور کا دلہا بنائے۔ ارم کہتی ہے کہ میں نے بہت صبر سے ان کی یہ ساری چہمہ گوئیاں سنی۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ پہنچا۔
میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی دوسری دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچایا۔ ارم کہتی ہے کہ پہلے تو میں نے بہت زیادہ صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن جب زبیر شمائلہ کے کمرے میں داخل ہوا تو میرے صبر کا دامن مجھ سے چھوٹ گیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنا دل بہلانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ کہتی پہلے میری بیٹی بھی ساری رات سوئی رہتی تھی، بس ایک دفعہ اٹھنا، دودھ پی لیا اور پھر سو جانا۔ کہتی اس رات وہ اجالا بھی 3 دفعہ اٹھی ہے، میں نے اسے 3 دفعہ فیڈر بنا کے دیا ہے، وہ پھر سو گئی۔ کہتی مجھے ایک پل کی نیند نصیب نہ ہوئی، مجھے چین نہ ہوا۔ کہتی میں نے ساری رات وہ کانٹوں پہ گزاری۔ کہتی میں کھڑی رہی، میں ادھر ادھر جلتے پیر کی بلی کی طرح میں پھرتی رہی۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، اور وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں کچن میں گئی، میں نے ان دونوں کا ناشتہ بنایا، اپنا ناشتہ بنایا اور میں انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد بالآخر ان کے روم کا دروازہ کھلا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر آئے۔ کہتے جب میں نے وہ منظر دیکھا تو میرے چھکے چھوٹ گئے۔ کہتی کہ میں پہلے تو بہت زیادہ صبر سے بیٹھی تھی۔ کہتی میری چیخیں نکل گئی یہ منظر دیکھ کے۔ ارم کہتی ہے کہ شمائلہ آئی، شمائلہ نے مجھے گلے لگایا، میرا شکریہ ادا کیا۔ زبیر نے بھی آ کے مجھے گلے لگایا، اس نے بھی میرا شکریہ ادا کیا۔ لیکن کہتی ہے کہ ناشتے کے بعد آخرکار میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے زبیر سے کہا کہ اس کو ابھی طلاق دو۔ زبیر ہکا بکا رہ گیا۔ دوسری طرف شمائلہ بھی میرے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زبیر کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں پہلے بہت زیادہ سمجھایا تھا کہ دیکھ لو، تم برداشت نہ کر سکو گی۔ وہ کہتی ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میں اب یہ رشتہ مزید نہیں رکھ سکتی، اسے طلاق دو ابھی کے ابھی۔ وہ کہتی میں چیختی رہی، میری چیخیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ کہتی وہ چپ چاپ ناشتہ کرتے رہے، ناشتہ کر کے اٹھ کے پھر سے کمرے میں چلے گئے۔ کہتی میرا اتنا چیخنا چلانا بے معنی تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چیخیں بس مجھ تک ہی محدود ہیں، ان دونوں کے کانوں تک ان چیخوں کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ ارم کہتی ہے کہ 3-4 روز تو ایسے گزرے۔ آخرکار میں نے پھر جب زبیر نے میری بات نہ مانی تو میں نے پھر اپنا بوریا بستر گول کیا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، کپڑے باندھے اپنے اور میں چل پڑی۔ میں نے ایک ہاسٹل میں جا کے پناہ لے لی۔ کہتی ہے کہ میں کچھ دیر وہاں پہ رکی ہوں، پھر میں نے الگ ایک کرائے کا گھر لیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ دن تو ویسے گزرے، پھر ایک دن اچانک زبیر آیا اور زبیر نے مجھے گلے لگایا، مجھے بہت زیادہ سمجھایا بجھایا، لیکن میں نہ مانی۔ میں نے اس سے ایک اور مطالبہ کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے نا تو پھر مجھے طلاق دے دو، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ کہتی کہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں، اب وہ مجھے طلاق نہیں دے سکتا۔ اب ڈیئر ویورز، آپ لوگ یہ بتائیے کہ ارم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے طلاق لے لینی چاہیے زبیر سے، یا پھر اسے شمائلہ کو بطور سوتن قبول کر کے سہیلیوں کی طرح پہلے کی طرح اس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔